اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی کلاس روم لرننگ کی طرف. تو کلاس روم لرننگ میں بھی تو دیکھیے نا تجربہ یہ ہوتا ہے جو چھوٹی کلاس میں یا تو ٹیچر خود ایک بلی لے آئے اور بچوں کو پوچھے کہ جی یہ کیا ہے, یا بلی کی تصویر لے آئے. تو بچوں کو پہلی دفعہ اس بلی سے اگر سامنا کرنا پڑا ہے تو ان کو ایک نئی صورتحال ہے, اور اس صورتحال کے بعد ہمیشہ سے انہوں نے اس جانور کو اگر بلی کہہ کے پکارا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ایک رویے میں, ایک طرز عمل میں, بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی ہے. ممکن ہے وہ پہلے اس جانور کو میاؤں ماؤں کہتے ہوں, مانو کہتے ہوں, لیکن جب ٹیچر لائی اور ٹیچر نے بتایا کہ یہ بلی ہے تو وہ اس کو مانو کو بجائے بلی کہتے ہیں. تو یہ کلاس روم لرننگ ہے. کلاس روم کے اندر ٹیچر کو واقعہ بیان کر سکتا ہے, کتاب کے اندر جو ہے وہ بھی کوئی واقعہ ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے سائنس کے اندر کوئی چیز ٹیچر پریزنٹ کر رہا ہے, جغرافی کے اندر کوئی جو ہے وہ نقشہ پریزنٹ ہو رہا ہے, تو یہ ساری وہی ہے کہ ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا اور اس کے بعد کچھ طرز عمل میں, بیہیویئر میں تبدیلی لے کے آنا. یہی کلاس روم میں بھی ہوتا ہے. اس کے اپنے لاز ہیں, اس سے ابھی ہمیں سردست بحث نہیں. ابھی میں بہتر ہوگا کہ یہاں بیان کر دوں کہ کلاس روم کی لرننگ کتنی طرح کی ہوتی ہے. کلاس روم میں جب بچہ جاتا ہے, دوسروں کے ساتھ وہ گھلتا ملتا ہے, تو وہاں دیکھیں وہ اس چیز کو سیکھتا ہے کہ اس نے کس طرح جب ٹیچر آتی ہے تو اس نے کھڑے ہو کے اس کو میڈم السلام علیکم وہ جو کرتے ہوتے ہیں تو وہ کرنا ہے. تو یہ کلاس روم نارم ہے. تو اس نے کلاس روم کے نارم سیکھنے ہیں, کلاس روم کے رول سیکھنے ہیں, کلاس روم کی ویلیوز سیکھنی ہیں. اس نے دیکھنا ہے کہ دوست کیسے بنائے جاتے ہیں. یہ جو سارا شیئرنگ اس نے سیکھنی ہے دوسروں کے ساتھ, اپنے ایموشنز کو, جذبات کو کیسے ان کا اظہار کرنا ہے. یہ جو ایک سیکھنے کا عمل ہے یہ اصل میں اس کے بیہیویئر یا ایٹیچیوڈ کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک سیکھنے کی ایک ایریا یہ ہے. سیکھنے کا ایک ایریا وہ ہے جو ہمیں ECE میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں سکھایا جاتا ہے کہ بچے کو جس طرح وہاں پہ ایک پینسل گرپ جو ہے نا وہ سکھائی جاتی ہے کہ پینسل کیسے پکڑے گا. آج سے چند ہفتے پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ ایک بچہ جس نے کہ پینسل گرپ یعنی پینسل پکڑنا نہیں سیکھی اور ساری عمر اس موبائل کے اوپر وہ سوائپ کرتا, اس کی ماں نے وہی دیا, تو اس کے مسلس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے, اور آج جب پینسل اس کو دی جاتی ہے تو وہ اس طرح ایک ہتھیار کی طرح اس کو پکڑتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے پکڑنا ہے. تو یہ جو مسلس کی لرننگ ہے یہ بھی ایک لرننگ کا ایریا ہے. اسی طریقے سے بچے نے لینگویج سیکھنی ہے, لاجک سیکھنی ہے, بچے نے جسے کہتے ہیں نالج سیکھنا ہے, تھنکنگ سیکھنی ہے. تو اگر میں نٹ شیل میں بات کروں تو لرننگ کا ایک ایریا جو ود ان دا کلاس روم ہے وہ ہے ٹو ڈو. یہ جس طرح پینسل گرپ جس میں آ جاتی ہے, وہ کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اپنے ہاتھ سے, تو یہ ٹو ڈو ہے. وہ کوئی نالج سیکھتا ہے, کانسیپٹ سیکھتا ہے, تو یہ نالج اینڈ تھنکنگ یہ دوسرا ایریا ہے. اور جو میں نے کہا کہ وہ سوشلائز ہوتا ہے بچوں سے, اپنے ایموشنز کو ادا کرنا سیکھتا ہے, نارمز اینڈ ویلیوز سیکھتا ہے, تو یہ ایک تیسرا ایریا ہے جس میں کہ وہ بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ سیکھ رہا ہوتا ہے. شکریہ سر, آپ نے نہایت آسان الفاظ میں ہمیں لرننگ کیا ہوتی ہے بتایا ہے. اور ناظرین اگلی ایجوکیشنل ویڈیو اور اگلے نئے سوالات کے ساتھ اگلی ویڈیو تک میزبان ارشام الحق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.